ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو غور سے رپورٹ دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیں ابراہیم صاحب، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی بیٹی کو بیماری کیا ہے، وہ کوما میں ایسے اچانک کیسے چلے گی؟ یہ تو بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسے کوما میں جائے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے، میری زندگی میں آج تک کبھی کوئی کیس نہیں آیا ایسے سامنے کہ پیشنٹ بیٹھے بٹھائے کوما میں جائے۔ دوسرا، مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کی ایک کڈنی بالکل نہیں کام کر رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے ہمیں آپریشن کر کے اس کڈنی کو نکالنا ہے، اور ہم کوما کی حالت میں آپریشن بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کڈنی جلد از جلد نہیں نکالی تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ والی کڈنی کو بھی ڈیمیج کر دے، اور اگر دونوں گردے نہ ہوں تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے کہ ایک مریض کا بچنا کتنا مشکل ہے۔ فی الحال ہم بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو ہر بات تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ آپ لوگ ان کے پاس بیٹھا کریں، باتیں کیا کریں، بے شک وہ بے ہوش ہے مگر آپ کی باتیں وہ سن سکتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ کوئی موزہ ہی ہے وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ ان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ فضا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ نتاشا نے اس کو روتا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں وہ ایک دم چونکی اور سامنے دیکھا، اس کے سامنے اس کی کلاس کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کلاس میں بیٹھی ہے، کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیا ہوا ہے آپ کو فضا؟ نتاشا کی اس بات پہ سامنے بیٹھی منون نے اس کو دیکھا اور فوراً اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں یار، وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کے رونے پہ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہے۔ کچھ ہی وقت میں سب کرسیوں سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ زمینہ اسے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا اور اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ زمینہ کے نام پہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اونچا اونچا سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زمینہ کو فضا؟ سامنے کھڑے مدثر نے اس کے رونے پر حیرت سے پوچھا۔ مدثر ہی نہیں، وہاں ہر کوئی حیران کھڑا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ زمینہ ایبٹ آباد ہاسپٹل میں ہے، کوما کی حالت میں۔ اس نے روتے روتے ٹکڑوں میں بات کی جو ہر بندہ سمجھ گیا تھا۔ ہر کوئی وہاں ایک سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ مطلب؟ کچھ وقت بعد مہنور نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جیسے اس کو حیرت ہوئی ہو، جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم اچانک کوئی کوما میں کیسے جا سکتا ہے؟ سب اس کی طرف دیکھ کے حیرت سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری آج صبح ہی کچھ وقت پہلے اس کے بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا ہے مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہر کوئی پریشان ہوا تھا، جیسے سب کے دل کو چوٹ لگی ہو۔ کلاس فیلو جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، جب بھی اس پر برا وقت آتا ہے سارے اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تو تھی ہی زمینہ گل، جو ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی، ہر ایک کی مدد کرتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ کلاس کی ہر لڑکی اس سے اپنے راز شیئر کرتی تھی اور وہ ان کو اپنے دل کے کونے میں محفوظ کر دیتی تھی، دفن کر دیتی تھی۔ فضا کے پوچھنے پہ بھی وہ اس کو نہیں بتاتی تھی۔ یہ خبر سب کے لیے بہت بری تھی۔ آج وہاں موجود ہر کوئی افسردہ تھا، اور ان سب میں ایک ہانیہ بھی تھی، جس کو لاکھ اس سے اختلاف سے ہی مگر اس کا سن کے وہ برداشت نہ کر سکی اور دل میں اس کی بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ فضا آپ مت روئیں، آپ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ ہانیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم سب اس کو دیکھنے بھی چلیں گے۔ مدثر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ہانیہ نے برا سا منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ اس کو شدید چڑ تھی اس کا اپنی بات میں بولنا۔ آپی میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، اور وہ بھی شہیدوں کا۔ میں بس یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی امام حسین کے غم میں آنسو بہائے تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن ماتم سے مراد اونچا اونچا رونا یہ نہیں کہ ہم پتھر بن جائیں۔ اس دنیا میں امام حسین سے زیادہ مظالم کسی پہ نہیں ڈھائیں گے۔ بے شک وجی ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ حضرت جعفر تیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، ان کی 4 زوجہ محترمہ بیوہ ہوئیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرکت سے اس قدر غضبناک ہوئے اور کہا، ان کے منہ پر خاک پھینک دو۔ حالانکہ حضرت جعفر تیار علیہ السلام اہل بیت میں سے تھے اور اس قدر ظلم سے شہید ہوئے تھے، مگر پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو زور زور سے چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے رونا تو جائز ہے، مگر سر سے دوپٹے اتار کے چیخ کر سینے پیٹ کے رونا اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ بے شک آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کوئی سنی ہے تو اس کو سنی چھوڑ دو، کوئی شیعہ ہے تو اس کو شیعہ رہنے دو۔ اس دنیا میں تو 73 فرقے ہیں اور جنت میں صرف ایک فرقہ ہی جائے گا۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے وہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ ویسے بھی ان فرقوں نے زمین پر ہی ختم ہو جانا ہے، کسی کا فرقہ ختم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے ہمیں انہی پہ چھوڑنا چاہیے نا۔ بس آپ ہی دعا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا نزول ہو جائے اور
اور اس دنیا کے یہ فرقے ختم ہو جائیں۔ بے شک وجہ ایک حدیث مبارک میں ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما کے عدل اور انصاف سے فیصلے کریں گے، اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تائید میں یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اہل بیت میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا۔ اور ایک جگہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پہ قائم رہے گا اور ثابت رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، آئیے نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم میں سے بعض کی امامت کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے والا ہوگا۔ صحیح مسلم 303۔ بے شک آپ بھی بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ہم اس نبی کی امت ہے جس نے کفار کو بھی کبھی بددعا نہیں دی، اور ہم سب مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ کافر ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، اگر ہم سب کافر ہی ہیں تو جنت میں کون ہوگا؟ جب ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے تو ہم ہوتے کون ہیں اس کے اعمال میں بولنے والے؟ کیا آقا کو یہ سب دیکھ کے خوشی ہوتی ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ کا ہی کام ہے، ہم اپنی انا کو ایک طرف کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیا حضور کی اولاد ہماری کچھ نہیں لگتی؟ کیا ان سے بغض رکھ کے ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ فضا، آپ نے زرمینہ کی جلد صحت یابی کے لیے جو قرآن خوانی رکھوائی تھی وہ کس وقت ہے؟ مہنور، میں تو سوچ رہی ہوں کسی فری لیسن میں پڑھیں گے، مگر سارے ٹیچرز بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، ٹیچرز کی دعاؤں سے تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے نظر چکائے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑا جہاں سے اس کو ہانیہ کی آواز آئی تھی۔ فضا، اگر زمینہ ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سب اس کو دیکھنے ہاسپٹل چلے جائیں گے، یوں نہیں کہ بیانی ہائر کر لیں گے۔ ہانیہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر ابھی یہ بھی تو نہیں پتا کہ زمینہ کون سے ہسپتال میں ہے، اور ابھی وہ ایبٹ آباد میں ہی ہے یا پنڈی میں، یا پھر پنڈی میں۔ اس نے چہرے پر سنجیدہ سے تاثرات دیے بولا، زمینہ کی بیماری کی خبر کے بعد وہ ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی تھی، کسی نے اس کو ہنستے نہیں دیکھا تھا، وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ آج اس نے اپنی کلاس میں قرآن خوانی رکھوائی تھی، اس کو لگ رہا تھا جیسے زمینہ بیمار نہیں ہوئی، وہ بیمار ہو گئی۔ زمینہ کے علاج ڈاکٹرز ہیں، مگر فضا کا علاج صرف تم ہو۔ زمینہ گل، صرف تم آ جاؤ کہ تمہاری فضا ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو بہت بیمار ہے وہ، تمہارے بغیر وہ بیمار ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جس پہ وہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ وجدان صاحب، آپ نے قرآن خوانی میں جانا ہے؟ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے آنکھیں بند کی اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ کس کی قرآن خوانی؟ امجد صاحب، آپ کو نہیں پتا ہماری ایک اسٹوڈنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور سنا کافی دنوں سے اس کو ہوش نہیں آیا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے اسودہ سے بول رہے تھے، نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ اس نے حیران ہونے والے انداز میں اپنے کلیگ کو دیکھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ ایک وقت تھا جب اس کو ہر اسٹوڈنٹ کا پتہ ہوتا تھا ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے، اس کو وہ بھی پتہ ہوتا تھا جو ان کی پرسنل لائف میں ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹ اس کو اپنی لائف کی ایک ایک بات بتاتے تھے، اس سے مشورے لیتے تھے، مگر اب تو اس کو اپنا بھی نہیں پتا وہ کون ہے اور کہاں ہے، کس وقت ہے قرآن خوانی۔ امجد صاحب، اس کا دل کچھ عجیب سا بے چین ہونے لگا، جس سے وہ اڑ کے وہاں پہنچنا چاہتا ہو جدھر قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ مسجد میں سب موجود ہیں، چلیں ہم بھی چلتے ہیں، وقت تو ہو ہی گیا ہے۔ انہوں نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے، جی جی چلیں پھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور کمپیوٹر کی طرف رک گیا، اور کمپیوٹر پہ کالی سکرین کرتے ہی وہ جلدی جلدی اٹھا اور باہر نکلنے لگا۔ یا اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ راستے میں اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا آسمان کو دیکھا۔ وجدان صاحب، میرا تو بہت دل خفا ہوتا ہے جب اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ایسے بیمار ہو جائیں۔ چلتے چلتے امجد صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور افسوس سے کہا، مسجد ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا دور تھی تو ان دونوں کو جانے میں وقت لگ رہا تھا۔ بالکل ماجد صاحب، ہر اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بہت قریب ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک دل کا اور روح کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ وجدان، اور پھر ایسے تابع دار شاگرد ہوں تو دل پھر کچھ زیادہ ہی خفا ہوتا ہے۔ بیچاری بہت بیمار ہے، مانسیرا والوں نے ایبٹ آباد ریفر کیا ہے، مگر وہاں بھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے افسوس سے کہا، آپ نے بتایا نہیں کون ہے وہ لڑکی جو بیمار ہے؟ مسجد کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 4 سیمسٹر کی ہے وہ، جو ہر وقت برقعے میں ہوتی ہے اور اوپر چادر بھی لیتی ہے۔ وہ جو تھوڑا سا اور اوپر چڑھ رہا تھا وہیں رکا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن لگی، اس چبھن نے اس کا سارا وجود اندر سے نچوڑ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا جیسے کسی کو بھی سخت گرکان ہوا ہو۔ وہ پیچھے مڑا، اس کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین پر گر جائے گا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ اس نے کانپتے ہونٹوں سے ہکلاتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ وجدان، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ یہ آپ کی رنگت کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ انہوں نے اس کے
रंग को बहुत गौर से देखा, उसके कांपते होंठ साफ साफ दिखाई दे रहे थे, उसकी आंखों का बदलता रंग बिल्कुल यहाँ था। क्या नाम है उसका? उसने बेजान से जिस्म के साथ आंखें बंद की और एक बार फिर पूछा। ज़मीना स्वाति। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए हैरत से उसका नाम लिया। उसका नाम उसकी समातों से टकराया। वो होश की दुनिया से बेहोशी की वादियों में जाने लगा। वो खड़े खड़े उस सीढ़ी से फिसला जहाँ वो खड़ा था। उसको लगा जैसे उसकी कायनात आज खत्म हो गई है। बस उसकी इतनी ही सांसें खुदा ने लिखी थी, उसको बस इतना ही जीना था एक आशिक के लिए। उसकी माशूक की मौत की खबर दरअसल उसकी अपनी मौत का परवाना होता है जो उसको तोहफे में मिलता है। ज़मीना गुल, पता है तुम्हारे बाबा जान वजदान के लिए तुम्हारे रिश्ते पे मान किए हैं। वो उसके सामने बैठे उसके बिल्कुल पास उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको बता रही थी, उसके सामने मुस्कुरा रही थी, जो बिल्कुल बेजान सी लेटी थी। ज़मीना गुल, तुम्हारे बाबा जान ने मुझे खुद कहा है हम ज़मीना की शादी उसकी पसंद से करेंगे, जिधर उसकी मर्जी होगी वहीं पे करेंगे। वो खुशी खुशी उसको बताती जा रही थी जैसे कोई किसी बच्चे को बिला रहा हो, उसको लालच दे रहा हो। वो भी ऐसे ही कर रही थी, अपनी बेटी को लालच दे रही थी, उसकी आंखें खुलवाने की लालच। ज़री, पता है मैंने बाबा जान को कहा वो तो स्वाति नहीं है, वो तो सैयद है। फिर पता है ज़री उन्होंने क्या कहा? कहने लगे तो क्या हो गया, वो सैयद है, वो मेरी बेटी की पसंद है, मुझे उसकी पसंद से आगे कोई नहीं है, ना खानदान, ना ज़ात पात, ना हस्बैंड नस्ब, ना ही मेरा स्वाति खून। पता है ज़री, इतना खुश हुई मैं। शुक्र है ना, देखो हमारे खानदान में किसी की तो सोच पतली है ना। तुम्हें याद है ज़री, तुम्हारी पुप्पो की बेटी ने तभी जहर खाई थी ना कि वो कौम से बाहर शादी करना चाहती थी और हमारा खानदान मान नहीं रहा था। मैं तुम्हें सोफिया नहीं बनने दूंगी ज़मीना, मेरी बेटी मोहब्बत के नाम पे नहीं मरेगी। तुम ठीक हो जाओ ज़री, तुम ठीक हो जाओ ताकि तुम अपने खानदान की तरीक बदलो, बरसों पुरानी रिवायत बदलो, तुम वो करो जो आज तक होना नामुमकिन था। देखो ज़री, तुम्हारे बाबा जान तुम्हारे साथ देंगे, बस उसके साथ तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उठना है, अपनी आंखें खोलनी है बच्चे। अब की बार उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल ख़त्म हुई थी, आंखों से आंसू छलक छलक के गिरने लगे। वो कभी उनके बालों में हाथ फेरती, कभी उसके सर का दुपट्टा ठीक करती, फिर थोड़ा आगे होती, उसके माथे पर प्यार देती, उसका हाथ उठाती, उस हाथ को अपने लबों के साथ लगाती, फिर उसको अपने नुकसार के साथ लगाती, रोते रोते हंस देती, अपनी बेटी को झूठी आसें और उम्मीद देती। वजदान ठीक तो है ना? आप वजदान होश करो यार, क्या हो गया है? माजिद साहब अपनी बाजों पे उस बेजान मगर जिंदा जिस्म को सहारा दे दिए खड़े थे। क्या हुआ है? वजदान सर को पास से गुजरते कुछ स्टूडेंट ने इसको देखा तो भागते भागते मस्जिद की सीढ़ियों पे आए, इसको मजबूती से पकड़ा और वहीं सीढ़ियों पर बिठाया। वो जिंदा तो था मगर अपने होश में नहीं था, उसकी सांसें तो चल रही थी मगर सांस नहीं आ रही थी। पानी लाओ जल्दी। माजिद साहब ने उनमें से एक लड़के को पानी के लिए भेजा, जो भागता भागता मस्जिद में गया, पानी का गिलास लिए वापस आया। सर, मुझे लगता है हमें सर को इमरजेंसी लेके जाना चाहिए। यार मुझे भी यही लगता है। सर को हुआ क्या है माजिद सर? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है, हम मस्जिद जा रहे थे, अचानक से गिरे और बेहोश हो गए। उन्होंने उसके मुंह पर पानी छिड़काते हुए कहा। वो आंखें बंद किए सीढ़ियों पे बेहोश लेटा था। उसका सरापा उसके सामने आया, वही लड़की हिजाब किए हुए, चेहरे पे नकाब लिए हुए, आंखों में एक उम्मीद लिए उसको देख रही थी, जिसको जैसे उसको बुला रही हो। शाह जी, मुंतज़िर हूँ मैं आपकी, आ जाएं मेरे पास, उससे पहले कि देर हो जाए। वो आंखें बंद किए उसको देख रहा था। वो उसके सामने बैठी उसको बुला रही थी। मलका, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, सर कुछ कह रहे हैं माजिद साहब। वो बेहोशी में उससे बातें कर रहा था। वजदान, माजिद साहब ने उसके रुखसारों पर थपथपाया, एक बार फिर पानी छलका उसके ऊपर फेंका। मलका, मलका, मेरा इंतज़ार करना। अब की बार बड़बड़ाहट में सफाई आई थी। कोई भी उसके मुंह के साथ कान लगा कर सुनता तो आसानी से समझ जाता क्या हुआ है सर को। अरे ये तो वजदान सर है। सर, और इस हालत में क्या हुआ है सर को? कुछ ही मिनटों में वहाँ एक हजूम बन गया था। वहाँ कोई और नहीं पड़ा था बल्कि यूनिवर्सिटी का हीरो पड़ा था, वो जो हर दिल अजीज था, जिसको हर कोई चाहता था। उसको इस हालत में देखना सबके लिए काबिल फ़िक्र बात थी। उसको तो सब ने हंसता खेलता देखा था, मुस्कुराता देखा था। ये पीले चेहरे के साथ सामने लेटा शख्स कौन था? वो जो अपने होशों में ही नहीं था, एक जिंदा लाश बना हुआ था। शाहजी, लेट ना हो जाना, जल्दी आना। एक बार फिर वो हिजाब वाली उसके सामने आई, जैसे कोई फरिश्ता उसके ख्यालों में आ रहा हो, उसको जीने की एक आस दे रहा हो। अभी नहीं मरना, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। शाह जी, जी मेरी मलका, जल्दी आए। मैं आ रहा हूँ मलका, जल्दी आना। जल्दी आऊँगा मेरे दोनों जहानों की मलका, मेरे मरने से पहले आ जाना। अब की बार उन मोटी आंखों में आंसू थे, आंखों में एक तरफ थी। मलका, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, मेरी मलका, मेरा इंतज़ार करना। वो बेहोश लेटा शख्स अब सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसके होठों पर मलका और आंखों से निकलता पानी सबको हैरान कर रहा था। हर कोई उसको देख रहा था। जिनको इसके आशिक होने पर शक था, आज उनको यकीन हो रहा था, और वो बार बार मलका के नाम की तस्बीह पढ़ रहा था। मलका,
ایک زوردار چیخ لگاتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی، اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑا، ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں پوری یونیورسٹی اس کی آنکھ کھلنے کی منتظر کھڑی تھی۔ وہ سب کو دیکھنے لگا، سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ انہوں نے منہ پر پھیرے اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے اس سے پوچھا۔ بس اتنا ہی کہہ کر وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مسجد میں جاتے ہی وہ وہیں رکا۔ وہاں اسٹوڈنٹ کا ایک ہجوم موجود تھا، ان میں کچھ ٹیچرز بھی موجود تھے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ قرآن خوانی مکمل ہو چکی تھی، سب دعا کر رہے تھے، مسجد کے امام صاحب دعا کر رہے تھے اور وہاں موجود ہر زبان آمین کہہ رہی تھی۔ وہ مسجد کے اندر گیا، وضو بنایا اور وہاں آ گیا جدھر سب بیٹھے تھے۔ ان کے کچھ فاصلے پر وہ کھڑا ہوا، سر پر ٹوپی پہنی اور نماز ادا کرنے لگا۔ اس نے 2 نفل حاجت کی نیت کی اور نماز شروع کی۔ نماز کے دوران ایک ایک لفظ پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سب نے اپنی دعا مکمل کی، آنکھیں کھولیں تو سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو روتے روتے نماز پڑھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے ایسی نماز کی ادائیگی نہیں دیکھی تھی۔ ہر کوئی وہاں سے اٹھنے کے بجائے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے 2 رکعت نفل ادا کیے، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں جا رہا ہوں اپنی ملکہ کے پاس، مجھے اس کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا۔ مرنے سے پہلے تو جلاد بھی آخری خواہش پوچھتا ہے، تو میرا رب ہے، میری آخری خواہش پوری کرنا، میری سانس اس کی گود میں نکالنا، اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ وہ دنیا سے بے خبر اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہاں پہ موجود سب نے اس کی دعا پہ بآواز بلند آمین کہا تھا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں ہے۔ اس نے ایک بار پھر وہاں موجود سب حاضرین کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر اظہار تشکر کی ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھا اور باہر گیا۔ مسجد میں موجود ہر شخص اس کے پیچھے باہر نکلا۔ جتنا ہجوم اس کے پیچھے تھا، اس سے 10 گنا زیادہ اس کے سامنے تھا۔ وہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہوا، سب کو ایک نظر دیکھا، جیسے وہ کسی جلسے میں آیا ہو اور سب کو دیکھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے ہو رہا ہو۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا سب۔ وہاں موجود سب کے ہیرو نے ان سے ایک جملے کا خطاب کیا۔ اس کی اس بات پہ سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ 2 منٹ کی خاموشی ہوئی، ایسے خاموشی جیسے کسی سنسان ریگستان میں ہو۔ سب کے ہاتھ نیچے ہوئے اور وہ ایک ہیرو کی طرح سب کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہاں بس ایک کمی تھی، کسی کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، ورنہ ہر کوئی اس پر پھولوں کی برسات کرتا ہوا اپنی محبوبہ کے لیے جا رہا تھا۔ ایک محاذ پہ جا رہا تھا جس میں 2 ہی صورتیں ہونی تھیں، ایک جیت اور دوسری ہار۔ کوئی اپنے ہیرو کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہر کوئی اس کی جیت کی دعا کر رہا تھا۔ جو لڑکیاں اس کے سپنے دیکھتی تھیں اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کو کھڑا ہوتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی تھیں، آج وہ بھی اس کی محبت کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے، ہاتھ اٹھائے، وہ بھی اللہ سے اس کی منزل تک رسائی مانگ رہی تھیں۔ یا اللہ، وجدان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، یا اللہ، وجدان کو وہ عطا کرنا جس کی خاطر وہ آج نکلا ہے۔ اللہ جی، آپ سر کو ان کی محبت دیں گے نا، تو میں سمجھوں گی مجھے میری محبت مل گئی۔ اے اللہ، ہمیں تو وجدان شاہ نہ مل سکا، مگر اس کو وہ دینا جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ جی، مجھے میری چاہت نہیں ملی، مگر سر کو وہ ضرور دینا جو انہوں نے چاہا ہے۔ آج ہر لڑکی اس کو دعاؤں میں رخصت کر رہی تھی، اس کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا، پیچھے مڑا، اپنے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو اس کو دروازے تک رخصت کرنے آئے تھے۔ اس نے سب کی طرف ہاتھ اٹھایا جیسے یہ اس کا آخری سلام ہو، پھر اس نے کبھی ان سے نہ ملنا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی سب نے ہاتھ اوپر کیا۔ ایک نے شرارت سے ایک زوردار آواز میں وجدان سر کہا، باقی سب نے زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک عاشق کو رخصت کر رہے تھے، اس عاشق کو جو ان میں محبت کی ایک الگ ہی پہچان چھوڑ کے جا رہا تھا، محبت کی ایک خوبصورت مثال بن رہا تھا، لوگوں کو محبت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ایک کک لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں سے روپوش ہو گیا، مگر جو اس کو رخصت کرنے آئے تھے وہ ایک مجسمے کی طرح وہیں کھڑے اس کو جاتا دیکھتے رہے۔